بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ نازل ہوئی، ترجمہ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی آرام اور راحت سے کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اللہ کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو ان پر یہ بات بہت گراں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عورتوں کی معاشرت کے باب میں روایت گزر چکی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کانا دجال نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور کانپنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس خیمہ میں چھپ جاؤ۔ وہاں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک خیمہ تھا جس میں لوگ چھپتے تھے۔ یہ جا کر اس میں چھپ گئیں۔ اس میں گرد و غبار اور مکڑی کے جالے بہت تھے۔ پھر آگے حدیث ذکر کی۔ اس میں یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سودا کانپ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے سودا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کانا دجال نکل آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابھی نکلا تو نہیں لیکن نکلے گا ضرور۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم سے گرد و غبار اور مکڑی کے جالے صاف کیے۔ اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ مادی حضرت رزینہ رضی اللہ عنہا سے ابو یعلا اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دجال وہاں سے نکلے گا۔ نعیم بن حماد نے فتن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مرو شہر کے یہودی فرقے میں سے دجال نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا آج رات مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ دمدار ستارہ نکل آیا ہے تو مجھے اس کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ وہ دھواں نہ ہو جسے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ اس وجہ سے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دجال نہ نکل آیا ہو۔ قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانا۔ حضرت عبادہ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے ان کپڑوں کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو اسے اس سے بھی اچھے کپڑے یعنی جنت کے پہنائے جائیں گے یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اظہار غم کے لیے شعر پڑھا لعمرک ما یغنی الثراء عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق به الصدر۔ آپ کی عمر کی قسم جس دن موت کے وقت سانس اکھڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگے تو اس وقت جوان آدمی کو مال کی کثرت نفع نہیں دیتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میری بٹیا ایسے نہ کہو بلکہ یہ کہو وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید۔ ترجمہ اور موت کی سختی قریب آ پہنچی، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے یہ دو کپڑے دیکھ لو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی مردے سے زیادہ زندہ کو ضرورت ہے۔ ان کپڑوں کو تو مردے کے جسم کی پیپ اور خون ہی لگے گا، یا یہ کپڑے تو تھوڑی دیر کے لیے ہی ہیں، چند دن میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیماری اور بڑھ گئی تو میں رونے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه من دمعه مدفوق۔ جس کے آنسو ہمیشہ رکے ہیں اس کے آنسو ایک دن ضرور بہیں گے۔ پھر ان کو ہوش آیا تو فرمایا بات ویسے نہیں ہے جیسے تم نے کہی، بلکہ اے میری بٹیا صحیح بات وہ ہے جسے اس آیت میں بتایا گیا ہے
وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس دن انتقال ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا پیر کے دن۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا پیر کا دن۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب سے لے کر رات تک کسی وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ منگل کی رات کو ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ بھی فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی سحول کی بستی کے بنے ہوئے 3 سفید اور نئے کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ ان کپڑوں میں نہ کرتا تھا اور نہ عمامہ۔ انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہوا ہے، اسے دھو لو اور اس کے ساتھ 2 نئے کپڑے اور شامل کر لو۔ میں نے عرض کیا یہ کپڑا تو پرانا ہے۔ فرمایا زندہ کو مردے سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ کفن کے کپڑے تو جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ سے خراب ہو جائیں گے۔ حضرت یحییٰ بن ابی راشد نصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر مل گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر تو قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر تو قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھائے لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلد اتارو۔ امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر امر خلافت کو موقوف کر دینے کے باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب تو موت آنے والی ہے تو فرمایا اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے عبداللہ بن عمر، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا او عمر، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر تیری بھی اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ۔ اس واقعے کو طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک لمبی حدیث میں نقل کیا ہے۔ رونے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں۔ آگے پوری حدیث ذکر کی۔ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ حضرت خالد بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو یہ خبر ان کی جماعت اور انصار تک پہنچی۔ یہ لوگ آدھی رات کو یا صبح کے قریب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا آدھی رات ہے یا صبح کے قریب۔ انہوں نے فرمایا میں جہنم کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیا تم لوگ میرے کفن کے لیے کچھ لائے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کفن مہنگا نہ بنانا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے خیر ہوئی تو مجھے اس کفن سے بہتر کپڑا مل جائے گا، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو یہ کفن مجھ سے جلدی چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو بنو عبس کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت خالد بن ربیع عبسی نے مجھے بتایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے۔ ہم آدھی رات کو ان کے پاس گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت صلہ بن ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ہم نے ان کے کفن کے لیے 2 دھاری دار منقش چادریں 300 درہم میں خریدیں۔
انہوں نے ہم سے کہا تم نے میرے لیے جو کفن خریدا ہے وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ ہم نے انہیں وہ کفن دکھایا۔ انہوں نے کہا یہ کفن تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، میرے لیے تو 2 سفید عام چادریں کافی تھیں، ان کے ساتھ قمیص کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قبر میں تھوڑی ہی دیر گزرے گی، یا تو ان 2 چادروں سے بہتر کفن مجھے مل جائے گا یا پھر ان سے بھی زیادہ برے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے 2 سفید چادریں خریدیں۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کفن دیکھ کر فرمایا تم اس کفن کا کیا کرو گے؟ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں عمدہ کفن دے دیں گے، اور اگر یہ نیک نہ ہوا تو قبر کے دونوں کنارے اسے قیامت تک گیند کی طرح پھینکتے رہیں گے۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ کفن قیامت کے دن اس کے چہرے پر ماریں گے۔ حضرت ضحاک بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلا کر ان سے کہا جاؤ اور میرے لیے خوب گہری اور چوڑی قبر کھودو۔ وہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم قبر میں 2 قسم کے حالات میں سے ایک طرح کے حالات ضرور پیش آئیں گے، یا تو میری قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ اس کا ہر کونا 40 ہاتھ لمبا ہوگا، پھر میرے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی بیویوں، محلات اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اکرام و اعزاز کے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے وہ سب کچھ دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے اپنے اس ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان مجھ تک پہنچتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہوئی اور اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو پھر میری قبر کو مجھ پر اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ جیسے نیزے کی لکڑی نیزے کے پھل میں تنگ ہوتی ہے وہ قبر اس سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی زنجیروں، بیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے جہنم میں اپنے ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، اور قبر سے اٹھائے جانے تک جہنم کی طرف گرم ہوا اور گرم پانی کا اثر مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فضیلت والے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 3 حالتوں میں جیسا ہوتا ہوں اگر میں ہر وقت ویسا رہوں تو میں یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت کہ جب کہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت جب کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری وہ حالت جب کہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں، اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو میں اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیویوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہو اگر تم ہر وقت اس حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہ اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بدحال نہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرے مظلوم کی بد دعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔
حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، آج اس وقت آئی ہیں، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی، ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نہیں، بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے انس مجھے ان کی باتوں سے کیا تعلق، آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھال ہی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے انس کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی، اگر یہ آنکھوں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور شک نہ کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔